آخر یہودی کون ہے؟ یہ کس پیغمبر کی اولاد ہے اور ان کا علاقہ کون سا ہے؟ اور کیا واقعی یہودی اللہ کی لاڈلی قوم ہے؟ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آخر مٹھی بھر یہودی کیوں پوری دنیا پر قابض ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا یہودی کون تھا؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گونجتے ہیں۔ یہودیوں کی پیدائش سے لے کر قرب قیامت تک تمام تفصیلات بتاؤں گا میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلی شادی اماں ہاجرہ اور دوسری اماں سارہ کے ساتھ فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق اماں سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا۔ خود اماں سارہ علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہی فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب اور دوسرے محیص۔ حضرت یعقوب پیغمبر تھے جبکہ محیص پیغمبر نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلاتے ہیں۔ یہودیوں کا شجرہ نسب سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر مکمل نظر ڈالی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہیں سے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو والد اور والدہ کے حکم پر حران اپنے ماموں کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوب خاطر تواضع کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور دونوں کی یکے بعد دیگرے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ شادی کی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہی 12 بیٹوں کی اولادوں سے آگے بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی چھوٹی صاحبزادی رحیل سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹے پہلی اہلیہ سے پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام تقریباً 20 برس تک اپنے ماموں جان کے پاس ٹھہرے رہے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ جمع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس کنعان جانے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ کے ماموں کو جب واپسی کی اطلاع ملی تو وہ کافی افسردہ ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش بھی کی، مگر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے ریوڑ اور اہل و عیال کے ساتھ واپس کنعان تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر میں واپس آ گیا تو اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ واپس کنعان آنے پر آپ نے یہ منت پوری کی اور آج جس مقام پر بیت المقدس ہے وہاں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس والی جگہ 100 بھیڑیں دے کر اس کے مالک سے خرید لی۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران آپ کی اہلیہ رحیل کے ہاں بنیامین کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد رحیل انتقال کر گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بیت الحم میں سپرد خاک کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اہلیہ رحیل کے انتقال کا گہرا صدمہ پہنچا اور وہ واپس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ دوستو، قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے پیچھے حسد کار فرما تھا، بس یہ روایت کبھی ٹوٹی نہیں۔
یہ سلسلہ انبیاء کرام کی دیگر اولادوں تک بھی پھیلا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے دو چھوٹے صاحبزادوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان دونوں کو ہمیشہ خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی چھوٹے بیٹوں کے ساتھ محبت دیکھ کر بڑے بھائی حسد کرنے لگے۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے حسد کے بارے میں علم تھا اور اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ ان دونوں چھوٹے صاحبزادوں کی والدہ رحیل بھی انتقال کر گئی ہے اور دوسرا ان کے بھائی بھی جانی دشمن بن گئے۔ بھائیوں کی سازشیں دن بدن زور پکڑنے لگی اور انہوں نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض کو پھاڑا اور خون آلود کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی حقیقت کا علم تھا، لیکن وہ رضائے الہی کے لیے کافی عرصہ خاموش رہے اور بڑھاپے میں 40 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ یہودا تھا۔ یہ یہودا ہی تھا جو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اکساتا تھا۔ یہودا کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ جلن تھی۔ یہودیوں کی یہی جلن، حسد اور خود کو سپیریئر سمجھنے کی حماقت آج بھی قائم اور دائم ہے، کیونکہ یہودیوں کا جد امجد یہودا بھی خود کو منصب پیغمبری کا حقدار سمجھتا۔ یوسف علیہ السلام کو والد سے الگ کر کے توجہ حاصل کرنے کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ دوستو، کہانی یہاں سے پلٹا کھاتی ہے، کیونکہ اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور یوسف علیہ السلام جن کو یہودا اور دیگر بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا تھا، وہی یوسف علیہ السلام مشکل ادوار سے گزر کر مصر کے حکمران بنے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوں آخرکار 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ اور بیٹے کو ملا دیا۔ دوستو، یہ عملی طور پر بنی اسرائیل کی پہلی ہجرت تھی۔ آبائی وطن کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں پرتعیش زندگی میسر آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، مصر کی پرتعیش زندگی نے بنی اسرائیل کو بگاڑ دیا۔ یہ طرح طرح کی خرافات میں گم ہو گئے۔ انبیاء اکرام کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی کے رستے کو اپنے لیے چن لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو گمراہی سے بچائے رکھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل اور بھی زیادہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ مصر میں آسودگی اور قبطیوں کے ساتھ روابط کے دوران یہودیوں نے جہاں سودی کام شروع کر دیا، وہیں دیگر خرافات میں بھی پڑ گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ اٹھنا شروع ہو گئے۔ فرعونوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے اور انہیں غلام بنا لیا۔ مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ قبطیوں کے ہاتھوں 400 سال کی غلامی اور مصیبتوں کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک بار پھر رحم کھایا اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر بحیرہ احمر کے پار واپس فلسطین میں لے آئے۔ قبطیوں کے ظلم سے نجات کے بعد اللہ نے ایک بار پھر یہودیوں پر انعامات کی بارش کر دی۔ بنی اسرائیل کو عزت کے ساتھ ساتھ دولت اور شہرت بھی مل گئی، لیکن پھر وہی ہوا جو عیش و عشرت ملنے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ظلم سے نجات ملنے کے باوجود یہودیوں نے پھر سے خڑمستیاں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل پر منو سلوا کیسے اتارا گیا؟ بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کرنے پر کیا سزا دی گئی؟ آخر بنی اسرائیل اتنی سزا کے باوجود اپنی حرکتوں سے کیوں باز نہیں آتے تھے؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات کا جواب آپ کو کسی الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ فرعونوں سے آزادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاد کرنے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل بگڑ گئے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ تم
اور تمہارا خدا اکیلے جا کر دشمن کا مقابلہ کر لو۔ کوہ طور پر تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق بیت المقدس میں آباد ہونے کا عزم کیا، کیونکہ یہی بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کے لیے بنی اسرائیل کو جہاد کرنا۔ بیت المقدس پر عمالقہ کی حکومت تھی، جو بہادر، جری اور جنگجو قوم تھی، لہٰذا ارض مقدس پر قبضے کے لیے عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصرت الہی کی بشارت سناتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ لیکن یہ نافرمان، منافق، سرکش، بدعہد اور ڈرپوک قوم بیت المقدس پر قابض عمالقہ قوم کی بہادری کی شہرت سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے۔ بنی اسرائیل نے عمالقہ کے ساتھ لڑنے سے صاف انکار کر۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے اس جملے کو یوں نقل کیا ہے، وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا ہی لڑ بھیڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مایوس کن رد عمل سے انتہائی رنجیدہ ہو اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی فریاد سنی تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی سرزمین 40 سال کے لیے حرام کر دی۔ بنی اسرائیل وادی طی میں 40 سال تک قید ہو کر رہ گئے۔ دوستو، وادی طی مصر اور شام کے درمیان 10 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان ہے۔ اس میدان میں دھوپ کی تپش سمیت سردی اور گرمی سے بچنے کی کوئی چیز بھی میسر نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اللہ سے دعا کی، جس پر نافرمان قوم کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ان پر ابر کا سایہ کر دیا، بھوک کا تقاضا کیا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، پانی کی حاجت ہوئی تو رب نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ابھی وادی طی کی سزا کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال سے قبل اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ارض مقدس کو کفار سے آزاد کروانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی مقصد کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو فنون حرب کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے نوجوان جب خوب اچھی طرح تیار ہو گئے تو اللہ نے بھی جہاد کا حکم دے دیا۔ بنی اسرائیل کے نوجوانوں جہاد کے جذبہ سے سرشار ہو کر مشرکین کی خوب درگت بنا دی۔ اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ نے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ فتح ملتے ہی بنی اسرائیل پھر سے بکھر گئے۔ ہوا یوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن نئی فوج انتہائی متکبرانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئی اور لوگوں کا ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام سرزمین فلسطین کو بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ یہ لوگ امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات ہوئی، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ تو ریت میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر بتوں کی پوجا کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نبوت کا سلسلہ منقطع کر کے دشمنوں کو ایک بار پھر ان پر مسلط کر دیا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور بنی اسرائیل اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ کبھی ان پر عمالقہ قابض ہو جاتا، کبھی فلسطین کے بدو حملہ ہو جاتے، تو کبھی ان میں آپس میں ہی خون ریز جنگ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ بحیرہ روم کی وادیوں میں
قوم عمالقہ کے ایک ظالم اور جابر حکمران جالوت کو مسلط کر دیا گیا۔ اس سفاک بادشاہ نے بنی اسرائیل کے تمام سرکردہ افراد کو قتل کر ڈالا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر ساتھ لیا۔ وقت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا، بنی اسرائیل پھر اللہ کے حضور جھک گئے اور گڑ گڑا کر رونے لگے۔ پھر اللہ نے شموئیل علیہ السلام کو نبی بنا کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر یہودی آگ بگولا بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک غریب مسکین سپاہی ہے، وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے قیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو طالوت میں تم سب سے زیادہ ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے۔ بوجھل دل کے ساتھ اور قوم کے ابتر حالات کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی خاموش ہو گئے اور جنگ میں شرکت کی حامی بھر۔ جناب طالوت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جالوت تھا، کیونکہ جالوت بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس لشکر بھی بہت بڑا تھا۔ پھر بھی جناب طالوت نے جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جناب طالوت بنی اسرائیل کی نافرمانی، عہد شکنی اور ہٹ درمی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ میری قوم ہٹ درمی کا شکار ہے۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے کہا، جو شخص اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور اگر کوئی چلو بھر پانی لے لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ حضرت طالوت جب نہر سے گزر گئے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن انہی میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نے جہاد کا فیصلہ کر لیا اور حضرت طالوت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جس طرح غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے، بالکل اسی طرح حضرت طالوت کے ساتھیوں کی تعداد بھی 313 تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، دونوں فریقین میں خوب ڈٹ کر مقابلہ ہوا، لیکن لشکر میں شامل ایک کم عمر نوجوان نے، جو کہ غیر مسلح تھا لیکن کمال کا نشانے باز تھا، لوہے سے لدے ہوئے جالوت کو اپنی غلیل سے نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ اس نوجوان کی غلیل سے نکلنے والے پتھر جالوت کو ایسے لگے جیسے کوئی گولی لگی۔ جس نوجوان نے طالوت کو پاش پاش کر دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کم عمر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ جالوت کے مرتے ہی بنی اسرائیل یہ جنگ جیت گئے۔ آگے چل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اللہ نے ایک بار پھر یہودیوں پر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کر دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے کچھ ہی عرصے میں داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر نگیں آ گئے۔ آج بھی یہودی جس علاقے پر قابض ہے یا مزید قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ یہی علاقے ہیں جن پر اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے میں ستارہ داؤدی یا سٹار آف ڈیوڈ کا نشان ہے۔ یہ نشان حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے صرف عبادت کے لیے مختص تھا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرتے رہے۔ کچھ یہودی پابندی کے باوجود مچھلی کا شکار کرتے تھے، بس پھر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور نوجوان یہودیوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اللہ نے ان کو 7 بر اعظموں پر بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنات و شیاطین
چرند پرند حیوانات اور ہوا سمیت دنیا کی ہر شے ان کی مطیع و فرما بردار تھی۔ سرکش جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلے گئے تھے۔ یہودیوں کو اللہ نے کئی بار بادشاہت اور حکمرانی عطا کی، لیکن ہر بار یہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد بھٹک گئے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور اس مغالطے کا شکار ہے کہ وہی پوری دنیا کے مالک ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں، اخلاقی گراوٹ، بغض و عناد اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ایک بار پھر انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ بس پھر کیا تھا؟ قوم عمالقہ کے ایک ظالم اور سفاک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ اسی عمالقہ قوم کا بادشاہ تھا جس سے بنی اسرائیل نے فلسطین چھینا تھا۔ مجوسی بادشاہ بخت نصر بابل سے بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور مختصر وقت میں پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ قریت کے مطابق 40,000 یہودی علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک قریت کے ایک عالم کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت ہانک کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کے حکم پر اس کے خون خوار سپاہیوں نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے منسوب تبرکات کو تہو بالا کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا۔ بیت المقدس سے ملحق لاکھوں کی تعداد میں نادر اور نایاب کتب نظر آتش کر دی، حتیٰ کہ تابوت سکینہ سمیت توریت کے اصل نسخے تک غائب کر دیے گئے۔ جس طرح قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح اہل بابل نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی ایک بار پھر عذاب کا شکار کیوں ہو؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنت کا ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا یعنی موجودہ نابلس تھا۔ دوستو، یہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ان دونوں اسرائیلی ریاستوں میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں یہودی ریاستوں نے ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ یہودا ریاست نے اپنے بھائیوں پر غلبہ پانے کے لیے رومی سلطنت سے مدد مانگ لی۔ اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب ہے۔ اس یہودی بادشاہ کی بیوی ایزل بال نامی بت کی پرستار تھی۔ اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ ان حالات میں اللہ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل پر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس جناب ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بت پرستی سے روکا تو انہوں نے طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام روح پوش ہو گئے۔
بعد میں بنی اسرائیل قحط سالی کا شکار ہو گئے، بھوکے مرنے لگے، تو پھر الیاس علیہ السلام واپس آئے اور اپنے معجزات دکھائے۔ یہودی وقتی طور پر تو قائل ہو گئے، مگر بعد میں پھر منحرف ہو گئے۔ دوسری یہودی ریاست کی طرف حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہودیہ ریاست کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کی فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی تو انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہودیہ کا بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عیاشی میں ڈوبے یہودیہ کے بادشاہ کے سر پر صرف بدکار عورت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بادشاہ کی مشوقہ اپنے اور اپنی جیسی بدکار عورتوں کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطرہ سمجھتی، سو اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف جال بننا شروع کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی۔ اس محفل میں بدکار عورت کی بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کر کے کہا، اے بادشاہ، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر تھال میں منگوایا اور اس بدکار عورت کی رقاصہ بیٹی کے حوالے کر دیا۔ انبیاء اکرام کو شہید کرنا اور طرح طرح کی اذیتیں دینا بنی اسرائیل کے ہر گروہ کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا۔ بنی اسرائیل کی طرف معجزے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، مگر یہودی اپنی جبلت میں شامل مکاری اور عیاری کے باعث ان کے بھی انکاری ہو گئے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے؟ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کیسے پیدا؟ کیسے یہودیوں نے یہ سوچ لیا کہ قیامت تک مسلمان ان کے دشمن ہیں؟ یہودی دجال کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیدہ حالات کو جاننا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ کے حکم سے مصر واپس ہوئی۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام رومیوں کے زیر نگین تھا، یہاں ان کی طرف سے کافر حکمران مقرر تھے۔ یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہودہ ریاست جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بہت تنگ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، مگر وہ مادی دنیا کی خاطر خرافات میں گم ہو چکے۔ یہودیوں نے رومی حکمران کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا جو پلان بنایا تھا، اللہ نے اس پلان کو بری طرح سے ناکام بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھا دیا۔
سارے کافر یہی سمجھے ہم نے اللہ کے رسول سے چھٹکارا پا لیا، حالانکہ اللہ نے اپنے رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے اور پھر پوری دنیا پر اسلام نافذ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے۔ امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منتظر ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نجات دلائیں گے اور پوری روئے زمین پر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ لیکن ازلوں کے نافرمان یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے اپنے نجات دہندہ دجال کے منتظر۔ یہودی دجال کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان دجال کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی بے حیائی، سود خوری اور جادوگری پھیلی ہے، وہ صرف اور صرف یہودی کی پیدا کردہ اور اپنے نجات دہندہ دجال کو لانے کی تیاری ہے۔ رہا سوال یہ کہ یہ مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تمام تر معلومات توریت میں بتا دی گئی تھی، یہاں تک کہ حجاز مقدس کے اس سرسبز و شاداب خطے یثرب کی بھی نشاندہی فرما دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں۔ ویسے تو یہودی علماء نے تورات میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے کی پیشگوئی کو جوں کا توں رہنے دیا تھا، کیونکہ یہود اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ یہودی جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھا، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کا تعلق اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ یہی وہ خاص وجہ تھی جس کی بنا پر بڑی تعداد میں یہودی مختلف ادوار میں شہر یثرب اور اس کے قرب و جوار میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ لوگ 560 برس سے بھی زائد عرصے تک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہودیوں کو کھلی جھوٹ مل گئی، مگر بدقسمت بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہر حد پار کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ثابت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 40 سال بعد یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ وہی رومی حکومت تھی جسے یہودیوں نے فلسطین میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف قتل و غارت گری کے لیے طلب کیا۔ یہودیوں کی بغاوت پر رومی بھی بھڑک اٹھے اور رومی بادشاہ ولاسپیسس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ٹائٹس کو بھیجا۔ ٹائٹس بڑا ہوشیار کمانڈر تھا۔ اس نے پے در پے 3 جنگوں کے بعد 76 عیسوی میں یہودی ریاست کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل کا کچومہ نکال کر انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا۔ یہودیوں کی رومیوں کے ہاتھوں آبائی وطن سے بے دخلی کے بعد یہودیوں کا ہر قبیلہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جس یہودی کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں نکل گیا، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں رومیوں کی حکومت نہیں تھی وہاں وہاں یہودی پھیل گئے۔ اس کو یہودیوں کا ڈائسپورا بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے 1884 سال پہلے آج کے پاکستان اور بھارت اور اس وقت کے برے صغیر پاک و ہند میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ کئی سو سال تک یہودی در بدر بھٹکتے رہے۔ ٹائٹس نے سرزمین مقدس پر یہودیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ہی بند کر دیا۔ وقت بدلا اور اس کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہو گئے، جس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک مسجد اقصی ویران پڑی رہی۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطینیوں پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔
مگر انہوں نے مسجد اقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم کی۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی 639 عیسوی میں اس جگہ پر تعمیر کروائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 عیسوی سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ 15 ہجری 636 اور 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، کیونکہ عیسائیوں نے فلسطین میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ حضرت عمر نے فلسطین میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو امان دی۔ اس معاہدے کو معاہدہ عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 1948 تک نافذ العمل رہا۔ کئی صدیوں تک ہر آنے والے مسلم حکمران نے معاہدہ عمر کی پاسداری کی۔ جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور پھر طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی یہاں قلیل تعداد میں موجود رہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، کبھی مسلمان تو کبھی عیسائی فلسطین پر قابض ہوتے رہے، لیکن یہودیوں کو موقع نہیں ملا۔ دوستو، یہی سے ایک نئے اور جدید دور کا آغاز ہوا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ اربن ثانی نے 1095 عیسوی میں مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا۔ صلیب کے نام پر لڑی جانے والی یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمانوں کو باب داؤد علیہ السلام اور شہر قدس میں قتل کر دیا، یہاں تک کہ شہر کے گلی کوچے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے۔ یوں فلسطین اور متعلقہ علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ 90 سال تک برقرار رہا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا اور پھر 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹ کر سلطنت سنبھالی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور 1187 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی قتل عام کے دوران یہودی عیسائیوں کے ساتھ مل گئے اور سازشیں بننا شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودی پیشوا نے عیسائیوں کو سونے کا لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف خوب استعمال کیا۔ یہودی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں قتل کرا کر عیسائیوں کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر سے فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دیں۔ 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی تک صلیبی جنگیں جاری رہیں۔ فلسطین کے آخری حکمران عثمانی خلفاء تھے جنہوں نے 1917 عیسوی تک یہاں پر حکومت کی۔ جنگ عظیم اول کے دوران 1917 میں فلسطین سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں انگریزوں کے علاوہ یہودیوں اور عرب مسلمانوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آج کے بڑے بڑے عرب ممالک اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑتے رہے، لیکن کم عقل عرب مسلمان یہ نہیں جانتے تھے کہ یہودی عربوں کی چھاتی پر منہ ڈلیں اور یہودی انہی کی پیٹھ میں چھرا کھونپیں، کیونکہ یہودیوں کے عزائم یہ تھے کہ وہ صرف اور صرف آزاد اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔